بڑے بڑے جلسے آج ہمارے حالات اس طرح کے ہو گئے، آنے والے لوگ بھی گھنٹوں کے حساب سے جوک سے یاد کر کے پہنچ رہے ہیں ممبر پر، اور آپ کو یقین نہ ہو تو سوشل میڈیا پہ جا کے چیک کر لیجئے، گھنٹوں کے حساب سے جوک سے یاد کر کے ممبر پہ پہنچ رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں۔ اور اس سے زیادہ برا حال ان لوگوں کا ہے جو ممبر پہ بیٹھنے والے ہیں، وہ داد دے رہے ہیں اور کچھ لوگ نعرے لگاتے ہیں، واہ حضرت کیا کہہ دیا۔ اور اس سے زیادہ برا حال نیچے بیٹھنے والوں کا ہے، وہ بھی اس میں شریک ہیں، اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ نہایت احترام کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ اس محفل میں بیٹھ کر جتنی تیزی کے ساتھ ہنس رہے ہیں، مستی مذاق کر رہے ہیں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا آپ کا یہ رویہ۔ آپ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں تو اتنا تو آپ کو احساس ہونا ہی چاہیے۔ آپ کے ہنسنے کی آواز منبر رسول پر آ رہی ہے، اور یہ آپ کا پروگرام بھی لائیو چل رہا ہے۔ دوسرے شہروں میں لوگ آپ کا یہ جلسہ اور آپ کا ہنسنا مستی کرنا، ایک طرف مشہور مداح رسول جناب ضیاء یزدانی صاحب قبلہ بہترین کلام پڑھ رہے تھے، حضور کی تعریف کر رہے تھے، اور دوسری طرف آپ میں سے بہت سارے لوگ مستی مذاق کر رہے تھے اس مجلس میں۔ یقین جانیے اس سے زیادہ شرمناک صورتحال اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت شرم کی بات ہے۔ ہاں، اگر جلسہ کسی کو سننا نہیں ہے تو اس کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ وہ یہاں سے اٹھے اور چلا جائے اور دوسری جگہ بیٹھ کر آرام سے مستی کرے، مذاق کرے، جو کرنا ہے کرے، لیکن کم سے کم اس محفل کا احترام تو باقی رہے۔ ایک طرف حضور کی نعت پڑھی جائے اور آپ توجہ سے سننے کے بجائے مستی اور مذاق کریں، ہنسی ٹھٹا کریں، اس پر توجہ نہ دیں، یہ ہلاکت، تباہی اور بربادی کی علامت ہے۔ جو لوگ حضور کے ذکر کی محفل میں آنے کے بعد محفل کا احترام نہیں کرتے، حضور کے ذکر کا احترام نہیں کرتے، ہم نے اکثر ایسے لوگوں کو تباہ و برباد ہوتے دیکھا ہے۔ یہ محفل مستی اور مذاق کی نہیں ہے، یہ محفل ہنسنے ہنسانے کے لیے نہیں ہے، یہ محفل جوک سنانے کے لیے نہیں ہے،
یہ محفل تفریح کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ لاکھوں روپے اس محفل پر خرچ کرنے کے بعد قوم کے خون پسینے کی کمائی لگانے کے بعد خود محفل میں بیٹھ کر مستی مذاق کرتے ہنستے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قوم کے خون پسینے کی کمائی بالکل ناجائز خراب کر دی۔ نہ آپ نے کچھ سیکھا، نہ سنا، نہ سمجھا۔ آپ کو معلوم ہے منبر کی اونچائی زمین والوں سے کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ منبر پہ بیٹھنے والے لوگ دائیں سے لے کر بائیں تک، آگے سے پیچھے تک ہر شخص پر نظر رکھتے ہیں۔ ایک ایک شخص یہاں سے نظر آتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ جو شخص چاہے تقریر ہو یا نعت پڑھنے والا ہو، وہ نعت پڑھ رہا ہو یا بیان کر رہا ہو اور سامنے بیٹھ کر کوئی مستی مذاق کرے، کیسا لگے گا اسے؟ یاد رکھیے گا، یہ محفلیں مستی اور مذاق کے لیے نہیں ہیں۔ آج ہمارے ہاں یہ بہت شرمناک صورتحال ہے ہندوستان میں کہ بڑے بڑے جلسے صرف پوری رات مستی اور مذاق کرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ بھیا سن لیجئے بھائی، ابھی بھی نہیں مان رہے ہیں آپ؟ اچھی بات نہیں ہے یہ، سن لیجئے۔ آپ کا دوست وہاں جا کے بیٹھ جائیے، آپ منع نہیں ہے، آپ چلے جائیے، لیکن سمجھا رہا ہوں، سن تو لیجئے آپ۔ بڑے بڑے جلسے آج ہمارے حالات اس طرح کے ہو گئے، آنے والے لوگ بھی گھنٹوں کے حساب سے جوکس یاد کر کے پہنچ رہے ہیں ممبر پر، اور آپ کو یقین نہ ہو تو سوشل میڈیا پہ جا کے چیک کر لیجئے، گھنٹوں کے حساب سے جوکس یاد کر کے ممبر پہ پہنچ رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں۔ اور اس سے زیادہ برا حال ان لوگوں کا ہے جو ممبر پہ بیٹھنے والے ہیں، وہ داد دے رہے ہیں اور کچھ لوگ نعرے لگاتے ہیں، واہ حضرت کیا کہہ دیا۔ اور اس سے زیادہ برا حال نیچے بیٹھنے والوں کا ہے، وہ بھی اس میں شریک ہیں، اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ کم سے کم یہ تو سوچو، آپ نے جلسہ کرایا کیوں ہے؟ یہ محفل آپ نے کیوں سجائی ہے؟ یہ علماء آپ نے کیوں بلائے ہیں؟ یہ پوری قوم کو جمع آپ نے کیوں کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہی آپ کے ذہن میں نہیں ہے ذرے کے برابر، پھر جلسہ کرانے کا فائدہ کیا ہے؟ ایسے بہت سارے لوگ آج مارکیٹ میں آ چکے ہیں جن کا کام صرف ممبر پر اس کرسی پر بیٹھ کر مستی کرنا کرانا رہ گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ضیاء یزدانی صاحب ابھی کلام پڑھ رہے تھے، آپ میں سے کئی لوگوں نے ان سے فرمائش کی، انہوں نے کہا میں فرمائش کا کلام پڑھ رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح تقریر کرنے والوں سے بھی فرمائش کیا کریں، جب تقریر کرنے والا پٹری سے اتر جائے تو اسے بھی پرچی لکھ کے دیا کریں، حضرت موضوع کیا ہے آپ کا، یاد دلائیے حضرت کو پٹری سے اتر جانے کے بعد حضرت کیوں بلایا گیا، آپ کو پرچی لکھ کر دیجئے، اور انہیں یہ احساس دلائیے حضرت یہ کامیڈی کی محفل نہیں ہے، یہ میرے محبوب کا جلسہ ہے، یہ میرے یار کا جلسہ ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کے ذکر کی محفل ہے، یہ مستی اور مذاق کے لیے نہیں، اللہ و رسول کا پیغام سنانے کے لیے۔ جس دن ہم آنے والے شخص کو جگانے لگیں گے، چونکہ ڈیوٹی تبھی بدلتی ہے جب انسان اپنی ذمہ داری بھول جاتا ہے۔ اس کرسی پہ بیٹھنے والے کی ذمہ داری ہے قوم کو جگانا، اور اگر وہ اپنی ذمہ داری بھول جائے تو اب ذمہ داری نیچے بیٹھنے والوں کی ہے کہ وہ اس کو احساس دلائیں کہ ہم نے آپ کو اس کرسی پر بٹھایا کیوں، اور آپ خود ہی بیٹھ کر نیچے مستی اور مذاق کریں گے تو آپ کیسے کسی کو یہ احساس دلائیں گے
کہ آنے والا کیوں آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے لیے میرے یہ جملے تلخ ہوں، اور اگر تلخ ہو تو کوئی بات نہیں، دوبارہ نہ بلائیے گا، لیکن امام احمد رضا کے غلام کسی کی چاپلوسی نہیں کرتے۔ امام احمد رضا کے غلام چاپلوسی نہیں کرتے ہیں، کسی کی کوئی راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے۔ امام احمد رضا کے غلام ہر زمانے میں حق بولنے کا مزاج رکھتے ہیں، چونکہ میرے امام کا حال یہ ہے، جب امام اہل سنت سے کہا گیا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دو، جلال میں آ گئے اور ارشاد فرمایا احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا، احمد مختار کی تعریف کرے گا۔ اور جب تعریف کرنے پہ آئے تو اپنے انداز میں کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں